السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیکچر نمبر جو ہے وہ 1 کے ساتھ اور نظم نمبر 2 جس کے شاعر ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور جس کا موضوع ہے ہمارے پاس فاطمہ بنت عبداللہ، جس کو لکھا ہے علامہ محمد اقبال نے انتہائی خوبصورت انداز میں، اور طرابلس کی جو جنگ ہے اس کی منظر کشی یہاں پر کر رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جی فاطمہ بنت عبداللہ کو۔ علامہ محمد اقبال کے بارے میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں کہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے اندر جو ہے پیدا ہوئے اور ایک مذہبی گھرانے کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ شیخ نور محمد تھا اور آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سیالکوٹ سے حاصل کی ہے۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ یورپ گئے اور وہاں سے بار ایٹ لاء کی ڈگری جو ہے اس کو حاصل کیا اور اس کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کو بھی حاصل کیا۔ وطن واپسی پر انہوں نے وکالت کو پیشے کے طور پر اختیار کیا اور 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ علامہ محمد اقبال کی تصانیف کے اندر ہمارے پاس ہے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ان کی متعدد اردو شاعری کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ہم آج کی اس نظم جو ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نظم کا پس منظر ہمارے پاس یہ ہے کہ نظم اقبال نے ایک عرب لڑکی جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ تھا اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1912 میں اس کو لکھا ہے، کیونکہ ستمبر 1911 میں برطانیہ کے انگریزوں کے اشاروں پر طرابلس پر جو ہے اٹلی نے حملہ کر دیا اور ترکی جو ہے طرابلس والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر وہ اس قدر طاقت میں نہیں تھا، اسی لیے طرابلس کے دینی اور سیاسی رہنما جو شیخ سنیوسی اس نے اس جنگ کو جہاد قرار دے دیا، اور جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوا تمام لوگ جو ہے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر میدان جہاد میں نکل پڑے، اور اس میں فاطمہ بنت عبداللہ بھی شامل تھی جس کی عمر اس وقت 14 برس کی تھی، جو بے سر و سامانی کے عالم کے اندر کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود اس نے جہاد میں حصہ لیا اور زخمیوں کو پانی پلاتی ہوئی جام شہادت اس نے نوش کیا ہے۔ اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال نے شاعرانہ انداز کے اندر ایک مکمل جو نظم اس کے اوپر لکھی ہے، ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اور یہ 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس کی جو ہے وضاحت بھی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھیں گے۔ اس نظم کے اندر علامہ اقبال جو ہے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ امت مسلمہ کے لیے ایک باعث عزت اور باعث توقیر ہے۔ یہ حور صحرائی ہے اور یہ خوش بختی ہے اس صحرا کی کہ اس نے غازیان دین کو میدان جنگ کے اندر جو ہے پانی پلایا اور ان کی پیاس بجھائی اور پیاس بجھاتے بجھاتے خود جام شہادت نوش کیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی ہتھیار کے یہ میدان میں اتری ہے، اور فاطمہ بنت عبداللہ امت مسلمہ کے لیے خزاں رسیدہ چمن میں ایک کلی کی مانند ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے برسے ہوئے بادل میں ابھی بھی چند بجلیاں موجود ہیں، اور اے فاطمہ تیرے غم میں آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں لیکن اس غم میں ایک خوشی کا عنصر بھی موجود ہے، کیونکہ تیری خاک کا ہر ذرہ زندگی سے بھرپور ہے، تیری آغوش میں ایک تازہ قوم جو ہے اس کی پرورش جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ قوم نئے ستاروں کی طرح طلوع ہو رہی جس میں تیری تقدیر کے ستارے کا پرتو یعنی کہ عکس بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے اندر ایک جذبے کو فاطمہ بنت عبداللہ کی طرح ابھارتے ہوئے اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمیں نئی امت مسلمہ کو جو ہے ایک نئے عزم کے ساتھ یقین بھی دلاتے ہیں کہ جس طریقے سے فاطمہ بنت عبداللہ میدان کے اندر اتری، ہر ایک مسلمان اسی جذبے کے ذریعے سے میدان میں اترے گا اور ملک کا نام روشن کرے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو ہم چلتے ہیں جی پہلے شعر کی طرف، جس میں علامہ محمد اقبال مخاطب ہو رہے ہیں فاطمہ سے کہ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ پہلا لفظ اس میں ہے آبروئے امت، امت کے لیے باعث توقیر۔ لفظ ہمارے پاس ہے پہلا آبروئے امت، جس کا مطلب ہے جی امت کے لیے باعث توقیر یا باعث عزت۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے
وہ ہے مرحوم، جس کا مطلب ہے جی جس پر رحم کیا گیا ہو۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مشتخاک، جس کا مطلب ہے جی مٹی کی مٹھی یا مٹھی بھر مٹی۔ 4 لفظ ہمارے پاس ہے جی معصوم، جس کا مطلب ہے گناہوں سے پاک۔ شعر ہمارے پاس ہے کہ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ علامہ اقبال اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے، یعنی کہ عزت اور فخر کا باعث ہے، کیونکہ تیری تخلیق سے جو مٹھی بھر خاک استعمال ہوئی ہے اس کا ذرہ ذرہ بھی معصوم ہے۔ یہاں پر علامہ محمد اقبال جو ہے طرابلس کی جنگ کے اندر شریک ایک ننھی مجاہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث عزت ہے، کیونکہ تم نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ کو فخر کرنا چاہیے، یعنی کہ بغیر سر و سامانی کے عالم کے اندر جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا اور پھر زخمیوں کو پانی پلانا اور پانی پلاتے ہوئے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا 14 سال کی عمر کے اندر، یہ ایک نہایت بہادری کا کام ہے، اور وہ کام فاطمہ بنت عبداللہ نے میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ کر دکھایا ہے، جس سے امت کے لیے عزت جو ہے وہ بڑی ہے اور اس کی توقیر میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر جو ہے شاعر بھی کہتا ہے کہ خاک معصوم سے کیا تخلیق فاطمہ کو خدائے برتر نے۔ اسی لیے یہاں پر جو ہے 9 عمر یہ جو مجاہدہ ہے اس کی علامہ محمد اقبال عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے یہ عزت کا باعث ہے، اس لیے کہ اس کی تخلیق سے جو مٹھی بھر جو خاک ہے وہ استعمال ہوئی ہے، وہ ذرہ ذرہ اس کا جو ہے معصوم ہے، یعنی کہ فاطمہ بنت عبداللہ مکمل جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے۔ شعر نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ یہ سعادت حور صحرائی، صحرا کی حور کو کہتے ہیں، تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت ہم کہتے ہیں خوش بختی کو۔ لفظ نمبر 5 چھٹا لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے حور صحرائی، جس کا مطلب ہے صحرائی علاقے کی حور۔ لفظ نمبر جو 7 ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے غازیان، جس کا مطلب ہے میدان جنگ میں حصہ لینے والے مجاہد۔ 8واں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے قسمت، جس کا مطلب ہے جی مقدر یا نصیب کو کہا جاتا ہے۔ شعر ہے ہمارے پاس کہ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، یعنی کہ جو حور ہے یعنی کہ صحرائی علاقے کے جو حور ہے اس کی قسمت میں، یعنی کہ تمہاری اپنی یہ خوش قسمتی ہے، یہ ایک نیکی ہے جو تمہارے حصے میں آنی تھی، جو تمہاری قسمت میں آنی تھی کہ غازیان دی کی سقائی۔ سقائی کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے جی پانی پلانا۔ لفظ نمبر 9 ہمارے پاس ہے فاطمہ بنت عبداللہ نے چونکہ میدان جنگ میں جو ہے وہ شامل ہونے والے جو غازیان تھے ان کو پانی پلایا ہے، سو یہ سعادت کے بارے میں علامہ محمد اقبال یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے صحرا کی حور تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی تھی کہ تو نے جنگ طرابلس میں غازیان اسلام کو پانی پلایا تھا۔ تو غازیان اسلام کو پانی پلانے کے لیے جو ایک خوش قسمتی ہے، جو ایک نیکی ہے، جو ایک سعادت ہے، جو فاطمہ بنت عبداللہ کے حصے کے اندر آئی ہے، اور علامہ محمد اقبال اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کی،
اور یہ ایک نیکی سمجھتے ہیں جو کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قسمت میں آئی تھی کہ میدان جنگ کے اندر حصہ لینے والے جتنے مجاہد ہیں، جو جوان مرد ہیں، ان کو انہوں نے پانی پلایا ہے اس کے اندر، اور اسی لیے اس کو حور صحرائی کے لقب سے یہاں پر جو ہے اس کو پکارا گیا ہے۔ اسی طرح شعر نمبر جو 3 ہمارے پاس ہے کہ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ بے تیغ و سپر ہمارے پاس ہے کہ بغیر تلوار اور ڈھال کے، لفظ نمبر 10 ہمارے پاس۔ لفظ ہمارے پاس ہے 10 بغیر تلوار اور ڈھال کے، لفظ ہے بے تیغ و سپر۔ اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے جسارت آفریں، جس کا مطلب ہے قابل تعریف کوشش۔ لفظ نمبر جو 12 ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے شوق شہادت، جس کا مطلب ہے جی شہادت کا شوق۔ علامہ اقبال یہاں پر شعر نمبر 3 میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، کہ جو اللہ کے رستے کے اندر جو جہاد تھا یہ بہت قابل تعریف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نہ تو تلوار ہے اور نہ ہی ڈھال ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سو بغیر تلوار کے اور ڈھال کے میدان جنگ کے اندر کود پڑنا یہ بہت قابل تعریف ہے۔ جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، کہ اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ جرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ نہتھا ہو، بغیر تلوار کے ہو، بغیر ڈال کے ہو، اپنے آپ کو محفوظ کیے بجنا یا بچاؤ کیے بنا میدان جنگ کے صرف اترنا، اور وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ اس کو جام شہادت جو ہے وہ نوش کرنا پڑے، اور شہادت کا کس قدر جو شوق ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سو علامہ اقبال یہاں پر امت مسلمہ کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پہلے مصرعے کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ بغیر تلوار اور ڈھال کے میدان جنگ کے اندر اترنا، اور اس سے فاطمہ بنت عبداللہ کے جو ہے وہ شہادت کے شوق کا جو ہے وہ یہاں پر اس کی شدت ہمارے پاس نظر آ رہی ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے شاید ایک اور موقع پر بھی کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کہ کافر ہمیشہ تلوار کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ وہ بغیر کسی ڈھال کے بھی، بغیر کسی تلوار کے بھی لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہی جو مظاہرہ ہے یہ فاطمہ بنت عبداللہ نے میدان جنگ کے اندر اتر کر زخمیوں کو پانی پلا کر، کیونکہ جس کام کو وہ سر انجام دینا چاہتی تھی اس کو انہوں نے دیا ہے اور جام شہادت نوش کیا، اور یہ کام فاطمہ بنت عبداللہ نے کیا ہے۔ اگلا سوال شعر ہمارے پاس ہے جی، شعر نمبر 4 کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ گلستان خزاں کلی ہم کہتے ہیں غنچے کو، لفظ نمبر جو 14 ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے گلستان، جس کا مطلب ہے باغ۔ لفظ نمبر 15 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے خزاں، پت جھڑ کا موسم۔ لفظ نمبر 16 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے چنگاری، چنگاری خاکستر ہم کہتے ہیں، شرر ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے چنگاری، اور لفظ نمبر جو 17 ہمارے پاس ہے وہ ہے خاکستر، جس کا مطلب ہے راکھ۔ شعر میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پڑھتا ہوں کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ علامہ اقبال اس میں کرتے ہیں کہ ایسا غنچہ بھی اس پت جھڑ کے موسم کا منظر دکھانے والے باغ میں موجود تھا، جس سے مراد فاطمہ ہے۔ غنچے سے مراد یعنی کہ کلی جو ہے ہمارے پاس وہ فاطمہ ہے، اور گلستان باغ یعنی کہ دنیا ہے، امت مسلمہ ہے، کہ امت مسلمہ کے اندر ایسی کلی، ایسا غنچہ اور فاطمہ اس طرح سے بھی تھی کہ اس گلستان خزاں منظر کے پت جھڑ کے موسم کے اندر، کہ جس میں مسلمان جو ہے وہ روبہ زوال ہوئے، مسلمانوں کو زوال ہوا،
اور ہر طرف جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ منظر عام پر آ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک ایسی چنگاری تھی، راکھ کے اندر جو ہے وہ چنگاری، جس کے اندر ایک جذبہ ہے، امید ہے، لگن ہے، تڑپ ہے، اور وہ فاطمہ ہے کہ جو کہ بے تیغ و سپر جو ہے وہ میدان کے اندر اتری ہے۔ اور یہاں پر بھی علامہ محمد اقبال ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فاطمہ بنت عبداللہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ، گلستان خزاں کا جو منظر ہے بیسیکلی اس کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور مطلب جو ہے اس کے اندر علامہ محمد اقبال نے یہ کہا ہے کہ دین اسلام کے گئے گزرے دور میں بھی جب گلستان اسلام پر خزاں کا دورہ تھا، ان حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی جو کلی ہے وہ اپنی خوشبو کو عام کر رہی ہے اور اپنی جان پر کھیل کر دنیا کو جو ہے وہ ایک پیغام دے رہی ہے۔ پروین شاکر نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ عکس خوشبو ہوں، بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ اسی طرح اقبال نے ایک اور موقع پر یہ کہا کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے جی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ تو اس میں آہو ہم کہتے ہیں ہرن کو، لفظ نمبر 18 ہے، اور لفظ نمبر 19 جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے پوشیدہ، جس کا مطلب ہے جی چھپا ہوا۔ لفظ نمبر 20 ہمارے پاس جو ہے وہ ہے خوابیدہ، خوابیدہ کا مطلب بھی ہے چھپا ہوا۔ علامہ اقبال اپنے شعر نمبر 5 کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے صحرا میں بہت سے ہرن موجود ہیں، اگرچہ بادل برس چکا ہے لیکن بہت سی بجلیاں ابھی تک ان برسے ہوئے بادلوں میں موجود ہیں، یعنی کہ ابھی بھی یہاں پر ہمارے ہاں حرارت جو ہے، حدت جو ہے، جذبہ جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ اسی لیے استعاراتی انداز کے اندر یہاں پر کہتے ہیں کہ صحرائے اسلام میں ابھی بہت سے آہو، یعنی کہ مرد مومن ابھی چھپے بیٹھے ہیں جو کہ اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، ابھی ان میں وہ شرارہ باقی ہے، ابھی ان میں وہ چنگاری باقی ہے، اور اتنی ہمت ہے کہ جو اسلام کے دشمنوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں۔ اقبال نے ایک اور موقع پر بھی بات کہی ہے کہ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ سو بات بگڑی ہوئی بات کو بنانے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ مومن ابھی تک موجود ہیں اس کے اندر۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر کا یہ کہنا ہے کہ بادل برس چکا ہے لیکن برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں ابھی بھی موجود ہیں جو کہ کسی بھی وقت بیدار ہو سکتی ہیں۔ اس میں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ عظمت رفتہ کو علامہ محمد اقبال یاد دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گو کہ ابھی جو چنگاری ہے جو وہ راکھ بن چکی ہے، لیکن اس راکھ کے اندر بھی ابھی چند چنگاریاں موجود ہیں جو اگر کسی جلنے پر آئیں تو پھر سے اپنے اندر جو ہے وہ حرارت کو پیدا کر سکتی ہیں، آگ کو جلا سکتی ہیں، اور آگ کو جلانا اور چنگاری کو جو ہے وہ سلگنا، اس سے مراد یہ ہے کہ کامیابی ہے امت مسلمہ کی اور اسلام کے بول بالے کی، جس کو یہاں پر استعارے کی صورت کے اندر علامہ محمد اقبال بیان کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے کہ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ گو کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، لفظ نمبر 21 ہے ہمارے پاس، لفظ نمبر جو 22 ہمارے پاس ہے وہ ہے شبنم افشاں، جس کا مطلب ہے آنسو برسانے والی۔ لفظ نمبر جو 23 ہمارے پاس ہے وہ ہے نغمہ عشرت، جس کا مطلب ہے جی عیش کا راگ۔ لفظ نمبر جو 24 ہمارے پاس ہے وہ ہے نالہ ماتم، جس کا مطلب ہے کسی کے مرنے پہ رونا۔ علامہ اقبال یہاں پر بیان یہ کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اگرچہ میری آنکھ تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہے
لیکن تیرے مرنے پر جو آہوزاری کر رہا ہوں اس میں خوشی کا راگ موجود ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے تو ہمیں اس کا غم ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مقصد حیات کو پا لیا ہے اور وہ سرخرو ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے علامہ محمد اقبال جو ہیں فاطمہ کو مخاطب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ تیری شہادت سے دل خوش بھی ہے، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ تیرا بچھڑنا جو ہے وہ ہمارے لیے دکھ کا باعث ہے. ہر آنکھ تیری شہادت پر ہمیں اشک بار نظر آتی ہے، دل افسردہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ تم نے جہاں میں شہادت نوش کیا ہے، نہایت کم سنی کے اندر تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بہت سی بہادر بیٹیاں نہیں کر سکتی ہیں. اسی لیے دوسرے مصرے کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں بظاہر آنسو تیرے تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل آپ کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور آپ کی خواہش کو پورا کیا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے اور آپ اس عظیم مرتبے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے. اس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ ہمیں کسی قسم کے مال غنیمت کی یا کسی اور عیش و نشاط کی یا مقصد ہمارا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ شہادت ہے، اور شہید جو ہے اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور یہی انسان کی اپنی ایک کامیابی ہوتی ہے. اگلا ہمارے پاس شعر نمبر 7 ہے کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. تو رقص ہم کہتے ہیں جی ناچ کو. لفظ نمبر 25 ہمارے پاس ہے جبکہ لفظ نمبر جو 26 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے نشاط انگیز، خوشی پیدا کرنے والا. لفظ نمبر 27 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، وہ ہے سوز، جس کا مطلب ہے جلن، اور لبریز ہم کہیں گے بھرا ہوا. اقبال یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. کہ فاطمہ تیری قبر کی مٹی جو ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی ہے، اس میں رقص کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اور گرد کا یہ رقص جو ہے اپنے اندر خوشی کو پیدا کرنے والا ہے. اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. تو یہاں پر فاطمہ بنت عبداللہ کی جو مٹی ہے اس کے بارے میں یہاں پر جو ہے علامہ محمد اقبال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ تو نے بلا شبہ جو ہے وہ خاک کی چادر کو اوڑھ لیا ہے، لیکن اڑتی ہوئی خاک بھی تمہاری زندگی کی جو ہے کامیابی کو ثابت کر رہی ہے. ظاہری طور پر تم نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیری تربت کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ تیری قبر سے اڑنے والے خاک کے ذرات ہمیشہ خوشی سے جھوم رہے ہیں اور شادیانے بجا رہے ہیں تمہاری کامیابی کے اوپر، کیونکہ تم نے جام شہادت نوش کیا ہے اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم نے اللہ کے حضور جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ شہید آپ ہوئے ہو، اور اسی لیے یہاں پر جو ہے انتہائی کم سنی کے اندر آپ نے مجاہدوں کو جو ہے وہ پانی پلا کر سقائی کا فریضہ جو ہے اس کو سر انجام دے کر تم نے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی ہو، اور اسی لیے جس مٹی میں تم آرام فرما رہی ہو وہ خاک اندر سے گلزار جنت کا روپ اختیار کر چکی ہے. اگلا ہمارے پاس جو شعر ہے کہ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. ہنگامہ ہم کہتے ہیں شور و گل کو. لفظ نمبر 29 ہے ہمارے پاس، لفظ نمبر جو 30 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے تربت. خاموش قبر. لفظ نمبر 31 ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے قوم تازہ، جس کا مطلب ہے نئی قوم. لفظ نمبر 32 ہمارے پاس ہے آغوش.
جس کا مطلب ہے گود۔ علامہ اقبال یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیری خاموش قبر میں ہنگامہ برپا ہے، جس کے پہلو میں ایک نئی قوم جو ہے اس کو پل رہی ہے۔ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی اس عظیم عربی جو بیٹی ہے، عرب سے جس کا تعلق ہے، اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری قبر خاموشی کا ایک مرکز بن چکی ہے، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ تمہاری قبر کے اندر ایک رونق لگی ہوئی ہے، یقیناً جو ہے شہید اسلام ہے، اور ہر شہید جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اسی لیے مسرت و شادمانی فرشتوں کی صورت کے اندر تمہاری قبر کے اندر جو ہے وہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے قبر میں پر بچھاتے ہیں، حوریں اس کے لیے دیدار کے لیے آتی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے ہر طرف گویا تمہاری قبر میں رونق لگی ہوئی ہے۔ لہذا ظاہری طور پر جو ہمیں خاموشی نظر آتی ہے، لیکن قبر کے اندر تمہارے لیے ہر طرف جو ہے وہ رونق ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بات شاعر یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شہادت کا فیض ہے ذاکر، ہر ایک پیر و جواں کا ہوا جوش جواں۔ اصل میں جو یہاں پر ہے کہ قوم کی ایک بیٹی جو کہ فاطمہ بنت عبداللہ، جس کی پرورش ہوئی اور جس نے مسلمانوں کے لیے ایک مثالی کردار ادا کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وہ جس طریقے سے بہادری کے ساتھ آئی ہے، دوسری کسی قوم کے اندر خاتون کو اس طرح سے بہادری اور جرت کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ شعر نمبر 9 ہمارے پاس ہے کہ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم ہمارے پاس کہتے ہیں یعنی کہ نیا ستارہ۔ لفظ نمبر 33، لفظ نمبر جو 34 ہمارے پاس یہاں موجود ہے، فضائے آسمان۔ جس سے مراد ہے آسمان کی وسعت۔ اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے ظہور، یعنی کہ ظاہر ہونا۔ لفظ نمبر 36 ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے دیدہ انسان۔ انسان کی آنکھ، اور موج نور ہم کہتے ہیں روشنی کی لہر کو۔ علامہ اقبال اپنے اس شعر کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ کہ آسمان کی وسعت میں کئی نئے ستارے جو ہیں یہ نمود ہو رہی ہے ان کی، جن کی روشنی کی لہر تک لوگوں کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ علامہ اقبال یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو زینت بخشنے کے لیے ہر روز نئے ستاروں کو پیدا فرماتا ہے، اور فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کی خوشی میں کائنات کے خالق نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا ہے، اسی لیے کہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور آج بنت اسلام نے جو شہادت پائی ہے، اس کے استقبال کے لیے آسمان پر چراغاں کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس مجاہدہ کا استقبال جو ہے فرشتے ستاروں کی روشنی کے اندر کر رہے ہیں، گویا یہاں پر اس کو جو ہے ستاروں کی روشنی کے مطابق خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے جس جرت اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر ہر طرف جو ہے خوشی اور مسرت و شادمانی جو ہے موجود ہے۔ اور یہ جو ستارے ہیں جو کہ ایک روشنی اپنی جو ہے اس کے تقدس کے اندر کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ جگمگا رہے ہیں، ان ستاروں سے نکلنے والی نور کی جو موجیں ہیں وہ انسانی آنکھ سے ناآشنا ہے، کیونکہ ان ستاروں کو معلوم نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ تو علامہ محمد اقبال یہاں پر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے اوپر بھی بہت زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ستارگانے فلک اور شمس و ماہ تمام چمک رہے ہیں تیری خون کی حرارت سے۔ اسی لیے یہاں پر شاعر جو ہے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ تو نے جس بہادری اور جانبازی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے، تاریخ میں ایسی مثال جو ڈھونڈنا ہے وہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ آخری شعر ہمارے پاس ہے کہ جن کی تابانی میں انداز کوہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ سو پہلا ہمارے پاس تابانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چمک۔
लफ्ज़ नंबर जो 40 हमने यहाँ लिखा है वो है 9, और लफ्ज़ नंबर 41 हमारे पास यहाँ पर है कोकबे तकदीर, जिसका मतलब है किस्मत का सितारा, और 42वां लफ्ज़ हमारे पास है परतव, जिसका मतलब है अक्स। आखिरी जो शेर हमारे पास है जिसमें ये अल्फाज हैं मुश्किल, जो कि हमने आपके सामने इनके मानी लिखे हैं, शेर मैं आपके सामने एक बार फिर पढ़ता हूँ कि जिनकी ताबानी में अंदाज़े कोहन भी 9 भी है और तेरे कोकबे तकदीर का परतव भी है। अलामा मोहम्मद इकबाल अपनी नज़म जो है वो फातिमा बिनते अब्दुल्ला में ये बात कर रहे हैं कि जो सितारे ज़माने के जुल्मत कदे से अभी उभर रहे हैं, इनमें पुरानी तर्ज की रोशनी भी है और नई तर्ज की भी, इनमें तेरी किस्मत के सितारे का अक्स भी है। तो यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा की इस बेटी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि फातिमा, तेरे अदाए शहादत को बारगाह कुद्स में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो गई है, और तेरी तर्ज हयात के अंदाज में सहाबा कराम की ज़िंदगी की एक झलक बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है, क्योंकि वो लोग ज़माना कोहन यानी कि पुराने ज़माने से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे और उनका जज्बा शहादत बहुत ज़्यादा मिसाली था। मगर फातिमा बिनते अब्दुल्ला, तूने सहाबियात की निस्बत को इख्तियार किया और अपनी जान को कुर्बान किया ज़ख्मियों को पानी पिलाते हुए, इसलिए इस अजीम तरीन सुन्नत पर अमल करते हुए तराबलस के मैदान में जब तूने ज़ख्मियों को पानी पिलाया है तो तेरे तरीके के अंदर एक जिद्दत थी, इसीलिए पुराने तरीके और पुराने जज्बे के तहत तूने जामे शहादत नोश किया, और उमंग तेरे अंदर पुरानी थी लेकिन तरीका जो है वो तेरा नया था। ए फातिमा बिनते अब्दुल्ला, तूने उम्मे अम्मारा की सुन्नत को जिंदा किया और तेरी जिंदगी में अंदाज़े 9 की एक झलक नजर आती है। इसीलिए शायर कहता है कि वो रोशनी तुझे अल्लाह ने अता की है कि माहो नजम उजाले की भीख मांगते हैं, और सहाबा की जो सादा लो जो ज़िंदगी थी उनके अंदर जो जज्बा शहादत होता था, वही जज्बा शहादत हमें फातिमा बिनते अब्दुल्ला में नज़र आता है। लेकिन अब आने वाली जो नस्ल है वो तुम्हारे से सबक हासिल करते हुए जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसी जज्बे के तहत मैदान में उतरेगी और इस्लाम का बोलबाला करेगी। यहाँ पर हमारी जो ये नज़म है उसकी वजाहत ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर इसकी जो मश्क है वो आपके सामने पेश करेंगे।